ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب محبوب الہی، سلطان المشائخ اور جگ اجیارے ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ سرزمین ہندوستان کے وہ مرد باصفات تھے کہ صرف 18 سال کی عمر میں جس بھی محفل یا مجلس میں جاتے، اپنے علم کی وسعت اور قوت استدلال کی وجہ سے سارا میلہ ہی لوٹ لیتے۔ بڑے سے بڑا عالم فاضل بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور نوجوانی ہی میں تمام علماء ہند پر سبقت لے گئے۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے آپ محفل شکن کہلائے۔ عوام میں آپ کی محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ قیامت تک کے لیے محبوب الہی قرار پائے۔ سلطان علاء الدین خلجی جیسا باجبروت حکمران زندگی بھر آپ کی زیارت کے لیے ترستا رہا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ملاقات کا شرف نہیں بخشا۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مبارکہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ادب اور محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور سلسلہ چشتیہ کے اس عظیم ہستی کے حالات زندگی سن کر اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک سید فیملی سے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نانا سید عرب کا تعلق خاندان سادات سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصے سے بخارا میں مقیم تھے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا اور اللہ نے آپ کی روزی میں بہت برکت دی تھی۔ آپ کے نانا سید عرب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ بھی تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ خاندان چشتیہ کے وہی مشہور بزرگ ہیں جو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد بھی تھے۔ اس طرح حضرت سید عرب اور حضرت خواجہ غریب نواز میں رشتہ سادات کے علاوہ رشتہ روحانی بھی موجود تھا۔ حضرت سید علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید عرب رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی چچا زاد بھائی بھی تھے اور دونوں میں بہت گہری دوستی بھی تھی۔ جب سید عرب ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے تو سید علی بخاری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کچھ دنوں تک یہ دونوں بزرگ اور دونوں بھائی لاہور میں مقیم رہے اور پھر ان دونوں سید خاندانوں نے ہندوستان اتر پردیش کے شہر بدایوں میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا سید عرب کے 2 صاحبزادے تھے اور ایک صاحبزادی بی بی زلیخا تھیں، جنہیں زہد و تقوی کے سبب اپنے زمانے کی رابعہ بصری کہا جاتا تھا۔ جب بی بی زلیخا جوان ہوئیں تو سید عرب نے اپنے چچا زاد بھائی اور دوست سید علی بخاری کے بیٹے سید احمد بخاری سے بی بی زلیخا کی شادی کر دی۔ بیٹی کی شادی کے 1 سال بعد 616 ہجری میں سید عرب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سید عرب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے کچھ دن بعد سلطان شمس الدین التمش کے حکم کے مطابق سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بدایوں کے عہدہ قضا پر فیض کر دیا گیا۔ حضرت سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کا شکریہ ادا کیا اور اس دعا کے ساتھ کرسی انصاف پر جلوہ افروز ہوئے کہ اے قادر و عادل، اپنے اس کمزور بندے سید علی کو اتنی طاقت عطا کر کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے۔ حضرت سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، مگر سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ اکثر رات کے وقت اللہ سے دعا کرتے کہ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ کہ تو بہتر وارث دینے والا ہے۔ آخر دعائیں قبول ہوئیں اور 636 ہجری میں بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے چہرے کی روشنی سے گھر کے در و بام منور ہو گئے۔ اس بچے کا نام سید محمد رکھا گیا۔ پھر اسی بچے نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت پائی اور محبوب الہی کے لقب سے سارے عالم میں مشہور ہوئے۔ دوسرے سال بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کے بطن سے ایک صاحبزادی بھی پیدا ہوئیں۔ ابھی سیدوں کا یہ گھرانہ خدائے بزرگ و برتر کی بخشی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اچانک سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ بستر علالت پر دراز ہو گئے۔ قاضی شہر ہونے کی وجہ سے بادشاہی طبیبوں نے بھی آپ کا علاج کیا، مگر بیماری روز بروز بڑھتی گئی۔ آخر کار پھر وہ چراغ بجھ گیا جو بخارا میں روشن ہوا تھا اور جس کی آخری لو تھر تھرانے سے پہلے خاک بدایوں میں ہمیشہ کے لیے ضیاء بار ہو گئی۔ بدایوں میں ایک بہت بڑا تالاب ساگر تال کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اسی تالاب کے کنارے سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا سلسلہ والد محترم کی زندگی ہی میں شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی مکتب میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ پھر 6 یا 7 سال کی عمر میں حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے سید محمد کو مولانا شادی مکری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں داخل کرا دیا۔ مولانا شادی مکری رحمۃ اللہ علیہ بدایوں کے رہنے والے ایک صاحب کرامت بزرگ تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ مولانا شادی مکری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ان سے قرآن شریف کی ایک صورت بھی یاد کر لیتا تو اس کی برکت سے اسے پورا قرآن کریم حفظ ہو جاتا۔ چنانچہ میں نے بھی مولانا شادی مکری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پارہ پڑھا تھا، پھر اس ایک پارے کی برکت سے مجھے پورا قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر میں اللہ کی آخری مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مذہبی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، مگر کسی استاد کی رہنمائی کے بغیر علم کے اسرار و رموز تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 11 یا 12 سال تھی۔ مولانا اصولی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں کچھ مذہبی کتابیں پڑھائیں، پھر اپنے شاگرد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی فقہ کی اہم ترین کتاب قدوری کی تعلیم دینا شروع کی۔ قدوری امام احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ امام احمد بغداد کے ایک محلے قدور کے رہنے والے تھے، اسی لیے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ جب امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب قریب الختم تھی تو ایک دن مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء سے فرمایا کہ سید، اب تم ایک منقبت اور ایک بڑی کتاب ختم کرنے جا رہے ہو، اس لیے تمہیں لازم ہے کہ اپنے سر پر دانش مندی کی دستار بندھواؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مکتب سے اپنے گھر پہنچے تو والدہ محترمہ سے عرض کرنے لگے کہ استاد گرامی چاہتے ہیں کہ میں قدوری کتاب فقہ ختم کرنے سے پہلے اپنے سر پر دستار باندھوں۔ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند کی یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے دن رات سود کاٹنا شروع کر دیا اور اسے ملازمہ کے ذریعے بازار میں فروخت کراتی رہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سود سے کپڑا بنا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دستار تیار کی۔ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے سود کاٹ کر جو رقم جمع کی تھی وہ کم تھی اور مہمان نوازی کے اخراجات زیادہ تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رقم اپنے استاد گرامی مولانا علاء الدین اصولی کے سامنے رکھ دی۔ مولانا علاء الدین اصولی نے جتنی رقم حضرت بی بی زلیخا نے جمع کی تھی اپنے پاس سے اتنی ہی رقم اس میں ملا دی۔ اس کے بعد کھانا پکایا گیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہوا تو کھانا کھانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ محترمہ کی تیار کی ہوئی دستار مولانا علاء الدین اصولی کے سامنے رکھ دی۔ مولانا اصولی نے دستار کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا سرا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر۔ پھر مولانا علاء الدین اصولی نے اپنے شاگرد کے سر پر دستار فضیلت باندھنی شروع کر دی۔ حاضرین نے اس مجلس روحانی میں بڑا جاں فضا منظر دیکھا۔ زمانہ حال کا ایک عالم مستقبل کے عالم کو اپنے علم کی امانت منتقل کر رہا تھا۔ دستار بندی کے بعد حضرت خواجہ علی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا سلسلہ ختم ہوا اور دستار بندی کی رسم ادا ہو چکی تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنی نشست سے اٹھے۔ سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ علی رحمۃ اللہ علیہ کی دستبوسی کی کہ اس وقت بدایوں میں وہی ولایت کے اعلیٰ منصب پر فیض تھے۔ حضرت خواجہ علی کی دستبوسی کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی کی طرف بڑھے اور مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ کی دستبوسی سے شرف یاب ہوئے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بدایوں کے تمام بڑے بزرگوں سے علم حاصل کر چکے تو مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ 641 ہجری کا زمانہ تھا۔ اس سفر میں 4 افراد شامل تھے: حضرت بی بی زلیخا، حضرت نظام الدین اولیاء، آپ کی چھوٹی ہمشیرہ اور ایک عزیز بزرگ مولانا اوز۔ سید امیر خورد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف سید الاولیاء میں سفر دہلی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب تک یہ مختصر سا قافلہ شہری حدود سے گزرتا رہا مولانا اوز پرسکون رہے، مگر جیسے ہی تاریک اور گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہوا مولانا اوز پریشان نظر آنے لگے۔ اس جنگل میں درندوں کے ساتھ چوروں اور قزاقوں کا بھی مسکن تھا جو موقع ملتے ہی مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ مولانا نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح دن کے اجالے میں جنگل کا سفر ختم ہو جائے، مگر 2 خواتین کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ مجبوراً اس قافلے کو رات کے وقت تاریک جنگل میں قیام کرنا پڑا۔ تاریکی اور سناٹے کے سبب اگر کوئی پتہ بھی کھڑکتا تو مولانا اوز کو کسی رازن کی آمد کا گمان ہوتا اور بے اختیار پکار اٹھتے، اے پیر تشریف لائیے، اے پیر تشریف لائیے۔ اسی طرح جب کسی شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی تو مولانا اوز نے وہی الفاظ دہرا دیے
کہ اے پیر تشریف لائیے۔ الغرض رات بھر جنگل میں مولانا اوز کی آواز گونجتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سورج طلوع ہوتے ہی یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف دوبارہ روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اوز سے دریافت کیا کہ محترم یہ پیر کون ہیں جنہیں آپ رات پر پکارتے رہے؟ مولانا اوز نے جواب دیا کہ میں شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو پکار رہا تھا۔ اللہ نے ان کے صدقے میں ہمارا یہ مشکل ترین سفر آسان کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جیسے ہی مولانا اوز نے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا میرے دل پر ایک خاص اثر ہوا، حالانکہ اس سے پہلے میں جانتا بھی نہیں تھا کہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کون بزرگ ہیں۔ دہلی پہنچ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ اور ہمشیرہ کے ساتھ ایک سرائے میں قیام کیا۔ یہ سرائے دہلی کے ایک بازار میں بنائی گئی تھی اور سرائے نمک کے نام سے مشہور تھی۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا مکان بھی اسی محلے میں تھا۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 16 سال تھی۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تو اس وقت یہ شہر اہل کمال کا مرکز تھا۔ جس طرح دیگر علوم و فنون کے ماہرین یہاں جمع ہو گئے تھے، اسی طرح ممتاز علماء دین نے بھی اپنے قیام سے دہلی کو شرف بخشا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کچھ دنوں تک مختلف علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، لیکن کسی مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی کشش محسوس نہیں ہوئی کہ اس جگہ سر تسلیم خم کر دیتے۔ پھر ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مولانا شمس الدین خوارزمی کی بارگاہ علم میں حاضر ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ مولانا شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ پوری دہلی میں تنہا ایسے عالم ہیں جن کی تعلیم و تربیت سے انسانی دل و دماغ روشن ہو سکتے ہیں۔ آخر درس شروع ہوا۔ مولانا شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز گونجی اور تمام اہل مجلس کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ شدید حیرت کے عالم میں مولانا شمس الدین خوارزمی کا رخ تابناک دیکھنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار علم کے سمندر کو مجزن دیکھا تھا۔ درس کے دوران حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بار بار ایک ہی بات سوچتے رہے کہ آج کا سفر رہ گاہ نہیں گیا، اور شوق طلب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح مقام تک پہنچا دیا ہے۔ جب یہ درس ختم ہوا تو مولانا شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو دست بستہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت ہوئی، آج سے پہلے آپ نے اس نوجوان کو اپنی مجلس میں شریک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بالآخر مولانا شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو مخاطب کیا کہ میرے قریب آؤ۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قریب پہنچے تو مولانا نے آپ سے سوال کیا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عجز اور انکسار کے ساتھ اپنا مختصر تعارف پیش کیا۔ مولانا نے دوسرا سوال کیا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ علم کی طلب مجھے بدایوں سے دہلی لائی تھی۔ دہلی پہنچ کر مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ اس شہر میں علم کا سمندر بھی موجود ہے۔ تم جسے علم کا سمندر کہہ رہے ہو وہ کون ہے؟ مولانا شمس الدین خوارزمی نے حضرت نظام الدین اولیاء سے دریافت کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ سمندر آپ ہیں۔ مولانا شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ تم سمندر اور دریا میں تمیز کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر تم مجھے علم کا سمندر کہہ رہے ہو؟ مولانا کے اس سوال پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں کوئی دلیل نہیں رکھتا، اپنی عاجزی کا شدت سے احساس ہے، میں اپنے محسوسات کو لفظوں کی زبان نہیں دے سکتا۔ بدایوں کے ایک 16 سالہ نوجوان کے سوال و جواب نے مولانا شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام وقت کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ اگر کچھ کہا بھی تو بس یہ کہا کہ نوجوان ابھی تم جاؤ، کل سے تعلیم حاصل کرنے آ جانا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے تابانہ اپنی نشست سے اٹھے اور مولانا شمس الدین خوارزمی کی دستبوسی کا اعزاز حاصل کیا اور الٹے قدموں واپس چلے گئے۔ مولانا شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم باعمل تھے۔ مولانا کے علم اور کردار کی اثر انگیزی کا یہ حال تھا کہ عام انسانوں سے لے کر فرمانروائے وقت تک سب کے سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ اثر میں شامل تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے دست قدرت نے اہل شہر کو زنجیر پہنا کر مولانا کے آستانہ عالیہ پر کھڑا کر دیا ہے۔
سلطان غیاث الدین بلبن جیسا باجبروت شہنشاہ بھی مولانا شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ کے نیاز مندوں میں شامل تھا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شمس الملک کا خطاب دیا تھا۔ اگرچہ مولانا شمس الدین کے لیے یہ خطاب باعث افتخار نہیں تھا، لیکن غیاث الدین بلبن کی بے پناہ عقیدت کے سبب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خطاب اور ایک اہم سرکاری عہدہ بھی قبول کر لیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ سے کم و بیش 2 سال تک مختلف علوم حاصل کیے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور شعر و ادب کے رموز و نکات بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر منکشف ہو گئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مقامات حریری کے 40 مقالے حفظ کیے۔ یہ عربی زبان کی ایک بے مثال اور مشکل ترین کتاب ہے۔ مقامات حریری کی عبارت اس قدر مشکل ہے کہ غیر عرب کے لیے اس کا پڑھنا ہی ایک مشکل کام ہے، مگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ ذہن عطا کیا تھا کہ مختصر سے وقت میں سینکڑوں صفحات آپ نے یاد کر لیے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی مجلس میں مقام حریری کا کوئی حوالہ پیش کرتے تو سننے والوں کو یوں محسوس ہوتا جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ایک دریا جاری ہے۔ پھر 18 سال کی عمر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بحث یا مناظرے میں شکست دے سکتا۔ نتیجتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ جس محفل میں جاتے، حاضرین بے اختیار پکار اٹھتے کہ مولانا نظام محفل شکن آ گئے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے استاد مولانا کمال الدین زاہد تھے، جن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا۔ مولانا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصف امتیازی یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے، لیکن جس چیز نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ محترم بنایا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا۔ اسی عشق کے زیر اثر مولانا کمال الدین زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا اور دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 2 سال تک مولانا کمال الدین زاہد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ علم میں حاضر ہوتے رہے۔ اس دوران حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ میں زیادہ دنوں تک تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ آپ کے ساتھی سوال کرتے کہ مولانا محفل شکن تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں تو تمہاری مجلسوں میں ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہوں، مہمان کو ایک دن جانا ہی ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بڑے اداس لہجے میں پوچھتے کہ ہمارے درمیان سے اٹھ کر کہاں جاؤ گے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے کہ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ کہاں جاؤں گا۔ علم تو مقصود حیات ہے، مگر پھر بھی مجھے ایک تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیسی پیاس تھی، کیسی تشنگی تھی اور کیسی طلب تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب ذہنی کشمکش کا شکار تھے۔ اکثر تنہائی میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اگرچہ اس مرد بزرگ کو آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن دل پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یادیں نقش تھیں۔ اس سلسلہ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وقت میری عمر 12 سال تھی اور میں حضرت مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک دن ایک شخص جس کا نام ابو بکر قوال تھا، استاد گرامی کے مکتب میں حاضر ہوا اور مولانا سے عرض کرنے لگا، حضرت پچھلے دنوں ملتان جانے کا اتفاق ہوا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شہرت سنی تھی، شوق دید ان کی خانقاہ تک لے گیا۔ بڑی شان والے بزرگ ہیں، شیخ کے فیض روحانی کا یہ اثر ہے کہ ان کی کنیزیں بھی چکی پیستے وقت ذکر الہی کرتی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر قوال نے نہایت پرجوش لہجے میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف بیان کیے تھے، مگر میرے دل پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ پھر ابو بکر قوال اپنے سفر عجودھن کا حال سنانے لگا۔ کچھ دنوں ملتان میں قیام کرنے کے بعد میں عجودھن پہنچا اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ کی ریاضت کا یہ اثر ہے کہ عجودھن کے در و دیوار تک سے نور برستا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت نے پورے ہندوستان کو مسخر کر لیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری پوری شخصیت حضرت شیخ کے زیر اثر ہے اور کسی نادیدہ طاقت نے میرے دل و دماغ کو تسخیر کر لیا ہے۔ اس دن کے بعد سے قیام دہلی تک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید کو مسلسل یاد کیا کرتے تھے۔
اس اثر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دہلی کے جس محلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا وہیں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ بھی رہا کرتے تھے۔ یہ بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے فیض روحانی نے شیخ نجیب الدین متوکل کو حقیقتاً متوکل بنا دیا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 4 سال تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں مقیم رہے۔ اس دوران اکثر ملاقاتیں ہوتیں اور ہر ملاقات میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور ہوتا۔ نتیجتاً حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ غیر محسوس طور پر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اثر آتے چلے گئے۔ پھر اسی دوران حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک جاں گداز واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی زندگی کا رخ یکسر طور پر بدل دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ نیا چاند دیکھ کر خاص طور پر والدہ محترمہ کی قدم بوسی کے لیے ضرور حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان دنوں حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھیں، مگر ظاہری حالت ایسی نہیں تھی کہ دیکھنے والا ان کے سفر آخرت کے بارے میں سوچ بھی سکتا۔ آخر چاند نظر آیا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے دیدار باسعادت کے لیے حاضر ہوئے۔ مادر گرامی نے دعائیں دیں، پھر کچھ دیر خاموش رہ کر فرمانے لگیں کہ سید محمد آئندہ ماہ رویت ہلال کے موقع پر کس کی قدم بوسی کرو گے؟ یہ بڑا عجیب سوال تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ وقت رخصت قریب آ پہنچا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادر گرامی کی جدائی کے تصور سے ہی لرز اٹھے اور زار و قطار رونے لگے۔ اسی دوران حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور نہایت پرسوز لہجے میں کہنے لگیں کہ اے اللہ، میں سید محمد کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ تیری ہی ذات پرستش کے لائق ہے اور تو ہی اپنے بندوں کا کفیل ہے۔ یہ کہتے کہتے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر حضرت بی بی زلیخا کے ہاتھ کی گرفت کمزور ہونے لگی، یہاں تک کہ ماں کا ہاتھ بیٹے کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے گھبرا کر دیکھا۔ حضرت بی بی رحمۃ اللہ علیہ کلمہ شہادت کا ورد کر رہی تھیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنے اللہ کی وحدانیت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی اور اس طرح دنیا سے رخصت ہو گئیں جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا کسی چمن زار سے گزر گیا ہو۔ ایک ولی صفت اور شفیق ماں کی موت کوئی ایسا حادثہ نہیں تھا کہ گردش وقت اس کی یادوں کو دھندلا کر دیتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت امیر حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تالیف فوائد الفواد میں تحریر کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کا ذکر آتا تو پیر مرشد کی حالت غیر ہو جاتی۔ اس قدر گریہ طاری ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ قریب بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ جاننے سے قاصر رہتے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی ایک نامعلوم اضطراب میں مبتلا تھے۔ والدہ محترمہ کے وصال کے بعد یہ اضطراب وحشت میں تبدیل ہو گیا۔ دوست اور ساتھی تسلیاں دیتے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اداسی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ زیادہ تر وقت حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزرتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اضطراب میں اضافہ ہوتا رہا۔ پھر ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، پیش امام نے یہ آیت تلاوت کی، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں۔ یہ آیت مقدسہ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حالت غیر ہو گئی اور نماز ہی میں آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر دیر تک سوچتے رہے۔ پھر حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ شیخ، میں اجودھن جا رہا ہوں۔ آپ کی آنکھیں یہی دیکھ رہی تھیں۔ حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے کہ سید، اب تمہیں سکون قلب حاصل ہو جائے گا۔ جب تم حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو تو اس خادم کا بھی سلام عرض کرنا۔ ایک 20 سالہ نوجوان جو دلی میں محفل شکن کے نام سے مشہور تھا، اب وہ اجودھن روانہ ہو گیا۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس ایک مسلح اور پانی کے ایک برتن کے سوا کوئی زاد راہ نہیں تھا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ دشوار اور طویل سفر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح طے کیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس مجلس عرفانی کا رنگ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان گنگ ہو گئی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل علم کی کیسی کیسی محفلوں میں شریک ہوئے تھے، مگر ایک درویش کی خانقاہ کا انداز ہی جداگانہ تھا۔
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء نے سوچا تھا کہ اپنے شوق دیدار کو مختلف زاویوں سے بیان کروں گا، مگر جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ بھول گئے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے عرض کی کہ شیخ کا حکم ہو تو اپنی تعلیم جاری رکھوں یا پھر اوراد میں مشغول ہو جاؤں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کسی کو تعلیم چھوڑ دینے کے لیے نہیں کہتا، وہ بھی جاری رکھو اور یہ ورد بھی کرتے رہو، پھر دیکھو کہ دونوں میں سے کون سی چیز غالب آتی ہے۔ درویش کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ شریعت سے باخبر رہے، ورنہ اس کے بھٹک جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ پیر و مرشد کی یہ عنایت خاص تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بنفس نفیس کچھ چیزیں پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی شورا آفاق تصنیف عوارف المعارف کا درس شروع کیا اور اس کے 6 باب پڑھائے۔ ابو شکور سالمی بھی اول سے آخر تک پڑھائی۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کے 6 پارے مکمل تجوید کے ساتھ پڑھائے۔ زمانے گزر جانے کے بعد بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس درس کی لذت کو یاد کر کے فرماتے تھے، عوارف المعارف کے درس میں جو حقائق اور نکات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنے اب وہ کبھی سننے میں نہیں آئیں گے۔ پیر و مرشد کے بیان کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ جب تقریر فرماتے تھے تو یہ آرزو ہوتی کہ کاش اسی حالت میں موت آ جائے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عوارف المعارف کا جو نسخہ تھا اس میں کچھ سکم بھی تھا اور اس کا خط بھی باریک تھا۔ ایک دن پیر و مرشد درس دے رہے تھے کہ اچانک کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں کتابت میں کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ صرف بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے تأمل فرمایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی سادگی اور نو عمری کے سبب خاموش نہ رہ سکے اور بے اختیار آپ کی زبان سے نکل گیا کہ میں نے شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ایسا نسخہ دیکھا تھا جو صحیح تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا کہ کیا فقیر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ غلط نسخے کی تصحیح کر سکے۔ پیر و مرشد کی بات سن کر حاضرین درس پر گہرا سکوت چھا گیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا، کیا فقیر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ غلط نسخے کی تصحیح کر سکے۔ پیر و مرشد نے یہی جملہ اپنی زبان مبارک سے 3 بار ادا کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے خیال نہیں آیا، مگر جب بار بار حضرت شیخ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو میرے دوسرے ساتھی مولانا بدر الدین اسحاق نے مجھ سے سرگوشی میں کہا کہ مولانا نظام الدین، پیر و مرشد کا اشارہ تمہاری طرف ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حالت غیر ہو گئی، بے اختیار اپنے نشست سے اٹھے، سر برہنہ کیا اور حضرت شیخ کے سامنے خم ہو گئے۔ معاذ اللہ، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کے ہاتھ پکڑ کر رو رہے تھے۔ سیدی، میں تو حضرت کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک گریہ اوزاری کرتے رہے، مگر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر عکس ملال نمایاں رہا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ سے اٹھ کر اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہم سبق ساتھیوں کی طرف دیکھا اور نہایت رقت آمیز لہجے میں فرمایا، اب میں کیا کروں؟ مرشد خفا ہو گئے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ آپ کے ساتھی خاموش رہے، کسی میں اظہار رائے کی جرت نہیں تھی۔ کوئی کیسے مداخلت کرتا؟ اسے بھی راندہ درگاہ ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں چلے آئے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی قرار حاصل نہیں تھا۔ ساری رات جاگتے اور روتے ہوئے گزار دی۔ دوسرے دن درس میں حاضر ہوئے، مگر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بے تابانہ اپنی نشست سے اٹھے اور پیر و مرشد کے سامنے رو رو کر عرض کرنے لگے، واللہ اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا، یہ زبان کی لغزش تھی، دل اور دماغ کی نہیں تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر عکس ملال اب بھی نمایاں تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور الٹے قدموں چلتے ہوئے درسگاہ سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ دیوانہ وار روتے تھے اور بار بار اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے، نظام الدین، اس دنیا میں تجھ سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟
یہ اضطراب حد سے بڑھا تو ایک کنویں کے قریب پہنچے اور چاہا کہ اپنے آپ کو پانی میں غرق کر کے اس جان لیوا کرب سے نجات حاصل کر لیں۔ پھر خیال آتا کہ خودکشی حرام ہے، اور اگر خودکشی جائز بھی ہوتی تو جرم اپنی جگہ پھر بھی برقرار رہتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی خیال آیا کہ اگر کنویں میں ڈوب گیا تو کتنے افسانے بنیں گے، پتہ نہیں اس جرم میں کتنے بے گناہ لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ الغرض حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عجیب دور وحشت سے گزر رہے تھے۔ کئی دن تک کھانا نہیں کھایا۔ آخر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی شکستہ حالت دیکھ کر خود بھی رونے لگے۔ مولانا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء کوئی جواب نہ دے سکے، بس آنکھیں اشک برساتی رہیں، گویا آنسو ہی آپ کے غم کے ترجمان تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء میں گہری دوستی تھی۔ پیر و مرشد کی ناراضگی کے خوف سے دوسرے مرید تو پرسش حال نہ کر سکے، مگر حضرت شیخ شہاب الدین اپنے ساتھ کھانا بھی لے کر گئے تھے۔ مولانا، آخر کب تک فاقے کرتے رہو گے؟ اب کچھ اچھا نہیں لگتا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ میری خاطر چند لقمے ہی کھا لو، حضرت شیخ شہاب الدین نے کہا۔ میں بابا جان سے عرض کروں گا۔ یہ نوید سنتے ہی ایسا لگا کہ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کے تن مردہ میں جان پڑ گئی ہو۔ پھر ایک دن تنہائی میں شیخ زادہ شہاب الدین نے حضرت بابا فرید سے عرض کیا کہ مخدومی، مولانا نظام الدین کا بہت برا حال ہے، اب آپ انہیں معاف فرما دیجئے، ورنہ آپ کے قدموں سے یہ دوری اسے ہلاک کر ڈالے گی۔ شہاب الدین، میں بھی اس کی جدائی میں مضطرب ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے اداسی کا رنگ نمایاں تھا۔ لوگ اسے معتوب نہ سمجھیں، وہ میرا محبوب ہے، مگر عشق میں ایک ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جس سے گزرے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ پھر مولانا نظام کے لیے کیا حکم ہے؟ شیخ شہاب الدین نے عرض کی۔ اسے میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ درس گاہ اس کی منتظر ہے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ جب حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو یہ مستر سنایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ شدت جذبات میں رونے لگے۔ شیخ شہاب الدین نے پوچھا کہ اب کیوں روتے ہو؟ اس بدبختی کے احساس نے رلایا تھا، اب خوش بختی کے آنسو بہا رہا ہوں۔ بہت دیر تک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر وارفتگی کا عالم طاری رہا۔ پھر خانگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت شیخ کے سامنے اتنا روئے کہ حاضرین مجلس کی آنکھیں بھی نم آلود ہو گئیں۔ اگر باب کرم وہاں نہ ہوتا تو یہ سوال ہی کہاں جاتا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہچکیوں کے درمیان عرض کیا، ہم نے تمہیں دہلی سے اس لیے تو نہیں بلایا تھا کہ کہیں اور چلے جانے دیتے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا دست مہربان سایہ فگن تھا اور زبان مبارک سے محبت کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ ایک بار آ گئے تو بس آ گئے، اب جہاں بھی رہو گے ہمارے ہی رہو گے۔ پھر جب آتش فراق بجھ گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء پیر و مرشد کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید باصفا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا نظام، میں نے یہ سب کچھ تمہاری تکمیل کے لیے کیا ہے۔ شکر ہے اس مالک حقیقی کا جس نے اپنے بندے کی دستگیری کی اور اس وادی خارزار میں مسافر عشق کو ثابت قدم رکھا۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنے پیرہن خاص سے سرفراز فرمایا۔ دراصل یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش تھی، ان کی محبت اور ظرف کو دیکھنا بھی تھا اور دوسروں کو دکھانا بھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم و فاضل شخص تھے اور پوری دہلی میں محفل شکن کے نام سے مشہور تھے۔ نو عمری کے باوجود علماء وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ایک ذرا سی بات پر پیر و مرشد کا ناراض ہو جانا اور حاضرین مجلس کے سامنے برہمی کا اظہار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت سطحی ہوتی تو عرض کر سکتے تھے کہ صرف اس اطلاع پر کہ شیخ نجیب الدین متوکل کے پاس بہتر نسخہ موجود ہے، اس قدر غیظ و غضب کیوں؟ ظاہر کی نگاہ میں یہ کوئی گستاخی نہیں تھی، مگر عشق کی نظر میں یہ جرم عظیم تھا کہ حضور شیخ لب کشائی کیوں کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عشق سچا تھا، اسی لیے غلطی کے احساس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی دن تک رلایا۔ پیر و مرشد کی ناراضگی کو دین و دنیا کی بربادی سمجھا۔ احساس کی یہ گہرائی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کی صداقت پر گواہی دیتی ہے۔ امتحان یہ تھا
کہ دہلی کا محفل شکن انا پرست ہے یا نیاز مند۔ اگر حضرت نظام الدین اولیاء انا پرست ہوتے تو پیر و مرشد کے انداز تخاطب سے دل برداشتہ ہو کر دہلی واپس جا سکتے تھے، مگر چونکہ نیاز مند تھے اس لیے دامن پھیلائے رکھا، مرشد کے در پر پڑے رہے، اور پھر یہی کاسا لیسی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کام آ گئی۔ پہلے پیر و مرشد کے محبوب ہوئے اور بعد میں محبوب الہی بن گئے۔ اسی زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فاضل دوست کسی کام سے اجودھن آئے ہوئے تھے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کو خبر ہوئی تو آپ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ دوست اپنا کسی شناسہ کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ مکان اجودھن کے بازار میں واقع تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر دوست کو شدید تکلیف پہنچی۔ دوست نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا کہ مولانا نظام الدین، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اللہ کریم اپنے بندے کو جس حال میں بھی رکھے مقام شکر ہے۔ یہ کہہ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اور تم کیسے ہو؟ اہل خانہ عافیت سے ہیں؟ اس کے بعد دہلی کے دوسرے دوستوں کی خیریت پوچھتے رہے۔ دوست نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اداس نظروں سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زہری حالت کو دیکھتا رہا۔ مولانا نظام، تمہیں وہ دن یاد ہے جب میں اور تم دہلی کی علمی مجلسوں میں مناظرے کیا کرتے تھے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے یاد ہے۔ پھر تم نے یہ کیسی زندگی اختیار کی ہے؟ دوست نے افسوس کرتے ہوئے کہا، اگر تم دہلی میں قیام کرتے اور درس و تدریس میں مشغول رہتے تو مجتہد زمانہ کہلاتے اور بڑی شان و شوکت سے زندگی گزارتے۔ تمہارا حسن زن اپنی جگہ، مگر میں اس طرز زندگی سے راضی ہو چکا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور دوست سے گزرے ہوئے زمانے کی باتیں کرنے لگے۔ پھر جب خانقاہ میں واپس پہنچے تو پیر و مرشد نے طلب کر کے فرمایا کہ مولانا نظام، اگر کسی دوست سے تمہاری ملاقات ہو اور وہ تم سے کہے کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور درس و تدریس کا وہ سلسلہ کیوں چھوڑ دیا جو فارغ البالی میں اور خوشحالی کا ذریعہ بنتا تھا، اور تم یہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہو؟ پیر و مرشد کے ارشادات سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دوست سے ملاقات کا حال اس طرح بیان کر دیا تھا کہ جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس وہاں موجود تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو حیران پا کر پیر و مرشد نے فرمایا کہ مولانا، تم اپنے اس دوست کے سوالوں کا کیا جواب دو گے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ جو پیر و مرشد کا حکم ہو۔ اگر کبھی کوئی دوست یہ سوال کرے تو تم اس کے سامنے یہ شعر پڑھ دینا، تو میرا ہم سفر نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنا راستہ پکڑ، تجھے تیری خوش بختی مبارک ہو اور مجھے میری شکستہ حالی۔ اس کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ مختلف اقسام کے کھانے ایک خوان میں سجاؤ اور پھر اسے اپنے سر پر رکھ کر دوست کے پاس لے جاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دہلی کا محفل شکن بوسیدہ لباس میں سر پر خوان رکھے اجودھن کے بازار سے گزر رہا تھا۔ لوگ تماشائی تھے، مگر حضرت نظام الدین اولیاء اس اعزاز پر نازاں تھے جیسے سر پر خوان نہیں تاج شاہی رکھا ہو۔ دوست نے یہ منظر دیکھا تو روتا ہوا دوڑا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے خوان اتارا۔ مولانا، تم نے کیا کیا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تمہارے شیخ بڑے زبردست ہیں، انہوں نے تمہیں چند دنوں میں نفس کشی کے اس مقام پر پہنچا دیا۔ دوست نے بے اختیار کہا، واللہ تمہارے شیخ عارف ہیں، مجھے بھی ان کے پاس لے چلو۔ کھانے کے بعد دوست نے اپنے ملازم سے کہا کہ یہ خوان اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ جس طرح میں اس خوان کو اپنے سر پر رکھ کر لایا تھا اسی طرح واپس بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ فاضل دوست جسے اپنے علم پر بڑا ناز تھا، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خدمتگاروں میں شامل ہو گیا۔ 7.5 ماہ کے قیام کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء پیر و مرشد کی اجازت سے دوبارہ دہلی تشریف لائے۔ اجودھن سے رخصت ہوتے وقت حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے محبوب الہی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنے دشمنوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، اور جس کسی سے قرض لو اس کی ادائیگی سے غافل نہ ہونا، حق تعالیٰ تم پر منزل آسان فرمائے۔ الغرض پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک گھنا اور تاریک جنگل تھا۔ اتفاق سے اس روز بارش بھی ہو گئی تھی، جس نے فضا کو مزید تاریک اور پر ہول بنا دیا تھا۔
آپ جنگل میں جا رہے تھے کہ اتفاق سے اچانک سامنے 5-6 قزاق بے نیام تلواریں لیے حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف بڑھے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ بارش سے بچنے کے لیے ایک تناور درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ قزاقوں کو دیکھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ میں ایک غریب مسافر ہوں، میرے پاس مال و متاع نام کی کوئی شے نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو بس پیر و مرشد کا یہ عطیہ ہے۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا عطا کردہ پیرہن زیب تن کیے ہوئے تھے اور کمبل اوڑے ہوئے تھے۔ اگر ان قزاقوں نے پیر و مرشد کی یہ نشانیاں مجھ سے چھین لیں تو میں ہرگز کسی آبادی میں نہیں جاؤں گا اور زندگی پر کسی کو منہ نہیں دکھاؤں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے اور قزاق بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ قزاق چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے تھے۔ آپ کو یقین ہو چلا تھا کہ قزاقوں کی دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے، مگر اچانک قزاقوں نے اپنا رخ بدلا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے تاریک جنگل کے کسی گوشہ میں گم ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ پیر و مرشد کے بخشے ہوئے پیرہن اور کمبل کی برکت تھی کہ یا تو قزاق اندھے ہو گئے تھے یا پھر میں انہیں نظر نہیں آیا۔ دہلی پہنچ کر حضرت محبوب الہی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیر و مرشد کی بے پناہ نوازشات کا ذکر کیا۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل یہ تمام ماجرا سن کر بہت خوش ہوئے اور بے اختیار فرمایا کہ نظام الدین محمد، تم خوش نصیب ہو کہ بہت جلد آسودہ منزل ہو گئے ہو، ورنہ اس راستے میں عمریں تمام ہو جاتی ہیں اور منزل کا دھندلا سا نشان تک بھی نظر نہیں آتا۔ دہلی پہنچتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کو پیر و مرشد کی نصیحتیں یاد آئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے ضروری کاموں کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے اپنے ایک دوست کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ وہی دوست تھا جس سے کچھ عرصہ قبل حضرت محبوب الہی نے ایک کتاب پڑھنے کے لیے مستعار لی تھی۔ جیسے ہی اس دوست سے ملاقات ہوئی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے مخدوم، تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار میں نے تم سے ایک کتاب ادھار لی تھی۔ اتفاق سے وہ کتاب گم ہو گئی اور میں اس دوران حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے عجوزن چلا گیا۔ دوست نے پوچھا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو مولانا؟ وہ کتاب دوبارہ تو نہیں مل سکتی اور میری مالی حیثیت بھی اس قابل نہیں کہ میں دوبارہ دوسری کتاب خرید سکوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، میرے ذہن و دل پر ایک بوجھ سا ہے اور اس بار گراں کو اتارنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میں اس کتاب کو دوبارہ صفحات پر منتقل کر دوں۔ بس ذرا مجھے کچھ کاغذات میسر آ جائیں، مجھے چند دنوں کی مہلت اور دے دو۔ دوست نے حضرت نظام الدین اولیاء کی بات کو بہت غور سے سنا۔ کچھ دیر تک وہ گہرے سکوت کے عالم میں حضرت محبوب الہی کے چہرہ مبارک کو دیکھتا رہا، پھر نہایت پرسوز لہجے میں کہنے لگا کہ نظام الدین، تم جس جگہ سے آئے ہو وہاں کی یہی برکت ہے کہ انسان کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دل سے دنیا کی محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ اب تم اس کتاب کو بھول جاؤ، وہ ایک دوست کی طرف سے دوسرے دوست کے لیے تحفہ تھا۔ اس واقعہ سے دو تاریخی حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی غربت کے سبب چند کاغذات بھی نہیں خرید سکتے تھے۔ دوسرے یہ کہ حضرت محبوب الہی اپنے غیر معمولی حافظے کے سہارے پوری کتاب دوبارہ تحریر کر سکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کو ایک اور شخص یاد آیا جس کی کچھ رقم آپ رحمۃ اللہ علیہ پر قرض تھی۔ وہ شخص کپڑے کا تاجر تھا جس سے حضرت محبوب الہی نے کچھ کپڑا خریدا تھا۔ اس سلسلے میں اس دکاندار کے 20 سکے آپ پر قرض تھے۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب میں عجوزن سے دہلی روانہ ہوا تھا تو پیر و مرشد نے مجھے 10 سکے عنایت کیے تھے۔ میں نے دکاندار سے ملاقات کی اور تمام حالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے عزیز، میں نے ایک بار تم سے جو کپڑا خریدا تھا اس کے 20 سکے مجھ پر واجب الادا تھے۔ فی الوقت میں مکمل ادائیگی تو نہیں کر سکتا، بس یہی 10 سکے میرے پاس ہیں، تم انہیں رکھ لو، باقی رقم انشاءاللہ جلد از جلد واپس کرنے کی کوشش کروں گا۔ کپڑے کا تاجر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز عمل سے بہت خوش ہوا اور پرجوش لہجے میں کہنے لگا کہ سید، تم جس دربار سے آ رہے ہو اس کی یہی شان ہے، اور جن بزرگ نے تمہیں بیعت کی سعادت بخشی ہے ان کی صحبت کا یہی اثر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے باقی رقم معاف کر دی۔
اجودھن سے واپس آ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی ایک سرائے میں قیام کیا۔ کچھ دنوں کے بعد امیر خسرو کے نانا کا مکان خالی ہوا۔ حضرت محبوب الہی اس مکان میں منتقل ہو گئے۔ پھر اس مکان کو چھوڑنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ رکاب دار کی سرائے کے ایک گھر میں تشریف لے گئے۔ اس سرائے میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بہت مختصر رہا۔ یہاں سے اٹھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ شادی گلابی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ کچھ دن بعد شمس الدین شراب دار کے عزیز و اقارب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ لوگ حضرت نظام الدین اولیاء سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ ان کے بے حد اصرار پر آپ شمس الدین شراب دار کے گھر تشریف لے گئے۔ شراب دار دراصل ایک عہدہ تھا جس کے سپرد بادشاہ کو پانی پلانے کا کام تھا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اس مکان میں کئی سال تک مقیم رہے۔ اجودھن سے آنے والے عقیدت مند اسی مکان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے تھے۔ غربت و افلاس کا یہ عالم تھا کہ کئی وقت روٹی میسر نہیں آتی تھی۔ اس سلسلے میں خود حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں، سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت میں اشیاء ضرورت کی چیزیں بہت سستی تھیں۔ چیزیں اتنی سستی تھیں کہ 2 سکوں میں 1 من خربوزے ملتے تھے، مگر پوری فصل گزر گئی اور میں خربوزہ بھی چکھ نہیں سکا۔ یہی حال آٹے کا تھا، لیکن میں 1 روٹی خریدنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ شہر پناہ کے ایک برج میں مقیم تھے جو مندرہ دروازے کے قریب ہے۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی بھی کرتے تھے اور طلباء کو تعلیم بھی دیتے تھے۔ حسب روایت کئی روز گزر گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آئی۔ پھر بھی استقامت کا وہی عالم تھا، پوری توجہ اور خوش دلی کے ساتھ طالب علموں کو درس دیتے۔ اتفاق سے ایک شاگرد جو اپنے استاد کے شب و روز پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا، وہ یہ راز جان گیا کہ حضرت شیخ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ طالب علم خود بھی بہت غریب تھا، اس لیے خود تو استاد کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکا، لیکن پڑوسیوں کے پاس جا کر کہنے لگا، تمہارے دسترخوان پر تو انواع و اقسام کے کھانے جمع ہیں، مگر تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تمہارے پڑوس میں کس عظیم ہستی نے کئی دن سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پڑوسی کپڑا بننے کا کام کرتے تھے۔ شاگرد کی زبانی حضرت شیخ کا حال سن کر بہت افسردہ ہوئے۔ پھر ان لوگوں نے کئی قسم کے کھانے پکائے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے غیبی انتظام سمجھ کر کھانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پھر جب کھانا لانے والوں میں سے ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ دھلا رہا تھا تو اس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، اللہ بھلا کرے اس طالب علم کا جس نے ہمیں خبر کر دی۔ یہ سنتے ہی حضرت محبوب الہی نے اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے اور اس شخص سے فرمایا کہ اس طالب علم نے کیا خبر دی تھی۔ ہاتھ دھلانے والے نے نہایت سادگی سے کہا کہ اس نے یہی کہا تھا کہ آپ کئی دن سے فاقے میں ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا کہ مجھے معاف رکھو۔ غلط کہا اس طالب علم نے، میں ہرگز فاقے سے نہیں ہوں۔ شدید بھوک کے عالم میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت اس احسان کو برداشت نہیں کر سکی۔ کھانا لانے والے بہت دیر تک خوشامد کرتے رہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ضیافت قبول نہیں کی۔ بڑی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا کہ میری فاقہ کشی کا معاملہ اللہ کے سوا کسی غیر پر کیوں کھلے؟ اگر رازق کے عالم خود تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالتا تو میں تمہاری میزبانی قبول کر لیتا۔ اللہ مجھے اس وقت سے محفوظ رکھے جو دوسرے میری بھوک کا حال جان لیں، پھر لانے والے اس طرح میرے سامنے کھانا لائیں کہ فلاں شخص نے انہیں میری فاقہ کشی کی خبر دی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار میں بدایوں سے دہلی آ رہا تھا۔ راستے میں مجھے ایک شخص ملا، وہ سیاہ گدڑی پہنے ہوئے تھا اور ایک میلی سی پگڑی اس کے سر پر بندھی ہوئی تھی۔ اپنے زہری حلیے سے وہ کوئی مست معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بڑے والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ کچھ دیر تک میرے سینے سے سینہ ملائے کھڑا رہا، پھر الگ ہوا اور میرے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، یہاں سے بوئے مسلمانی آتی ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، مگر میں اس کی حیثیت کو پہچان نہیں سکا۔ دوسری بار میں نے اسے اس وقت دیکھا جب جماعت خانہ میں کندوری کا کھانا تیار تھا اور دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ اچانک وہی شخص جو مجھے بدایوں میں ملا تھا جماعت خانے میں داخل ہوا اور سلام کر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد میں نے اسے تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ حاضرین سے پوچھا کہ اس درویش نے کچھ کھایا بھی یا نہیں۔ وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ جب کھانا شروع ہوا تھا تو اس درویش نے 4 روٹیاں اور کچھ شوربہ ایک لکڑی کے پیالے میں ڈالا اور خانقاہ کے سامنے والے ٹیلے پر بیٹھ کر کھانے لگا۔
پھر کسی طرف چلا گیا۔ اس وقت تنگی کے سبب ہم پر تیسرا فاقہ تھا۔ پھر کہیں جا کر اس فاتحہ کا اہتمام ہوا تھا۔ تیسری بار وہ شخص مولانا عمر رحمۃ اللہ علیہ کو راستے میں ملا کہ لوکھڑی سے کچھ عقیدت مند غیاث پور آ رہے تھے اور ان میں مولانا عمر بھی شامل تھے۔ اچانک وہ شخص کسی طرف سے نمودار ہوا اور مولانا عمر سے پوچھنے لگا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ شیخ نظام الدین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، مولانا عمر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس مسکین کے پاس کیا رکھا ہے؟ اس شخص نے کہا اور اپنے پیرہن کی جیب سے 12 سکے نکالے۔ یہ میری طرف سے نظام الدین کو دے دینا، اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سے خانقاہ میں نذرانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دن سے مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ وہ مردان غیب میں سے تھا، مگر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اہل نظر ان تمام واقعات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کس غربت میں اپنی زندگی بسر کی تھی، وہ راہ سلوک میں کس طرح ثابت قدم رہے تھے۔ جو دنیا دار لوگ ظاہری کرامت کو ولایت کی نشانی سمجھتے ہیں، انہیں حضرت محبوب الہی کی حیات مبارکہ کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کی پوری زندگی ایک کرامت مسلسل تھی۔ غذا کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی زیبائش کا بھی عجیب حال تھا۔ سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا تھا۔ کثرت استعمال سے وہ بوسیدہ بھی ہو گیا تھا اور میلا بھی۔ لباس پر میل کچیل جم جانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صابن خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے۔ سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ بی بی رانی نے یہ حال دیکھا تو عرض کی کہ برادر عزیز، تمہارے کپڑے پھٹ بھی گئے ہیں اور میلے بھی ہو گئے ہیں۔ اگر تم کچھ دیر کے لیے اپنا یہ لباس مجھے دے دو تو میں اسے دھو کر صاف بھی کر دوں گی اور اس میں پیوند بھی لگا دوں گی۔ واضح رہے کہ بی بی رانی عمر میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی تھیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت لطیف انداز میں معذرت کی کہ بی بی، مجھے فرصت نہیں مل رہی، ایک آدھ روز میں یہ کام بھی ہو جائے گا، تم فکر مند نہ ہو۔ بی بی رانی نے آپ کا یہ عذر قبول نہیں کیا اور اپنی چادر پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ بھائی اسے باندھ لو، میں اتنی دیر میں تمہارے کپڑے دھو دوں گی۔ بی بی رانی بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھیں، اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس خواہش پر مجبور ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چادر باندھی اور ایک کتاب لے کر اس کے مطالعہ میں مشغول ہو گئے۔ پھر جب کپڑے دھل کر خشک ہو گئے تو بی بی رانی نے اپنے شوہر سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی پگڑی دھوئی اور اسے کاٹ کر حضرت محبوب الہی کے کرتے میں جو گریبان کے پاس پھٹ گیا تھا پیوند لگائے۔ پھر وہ کپڑے بڑے ادب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت معذرت اور شکریہ کے ساتھ وہ کپڑے پہنے۔ سید محمد کرمانی کہتے ہیں کہ بظاہر یہ معمولی سی بات تھی، مگر حضرت نظام الدین اولیاء نے اس واقعہ کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اکثر اس واقعہ کا ذکر فرماتے، یہاں تک کہ میں شرم سے سر جھکا لیتا۔ مجھ پر بھی مہربان رہے اور میری اولاد پر بھی۔ میں نے اور میرے خاندان نے جو کچھ برکتیں اور نعمتیں حاصل کیں وہ سب محبوب الہی کی دعاؤں کا صدقہ تھیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دوسری بار پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت سے سرفراز کیا گیا۔ خلافت نامہ عطا کرنے کے بعد خانقاہ میں موجود تمام درویشوں کے سامنے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا کہ ہم نے خلافت کے ساتھ نظام الدین کو ہندوستان کی ولایت بھی دے دی ہے۔ حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ترین خلیفہ تھے، مگر ہندوستان کی ولایت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقدر ٹھہری۔ جیسے ہی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، محبوب الہی نے پیر و مرشد کی دستبوسی کی، پھر اس طرح کھڑے رہے کہ آپ کا سر نیاز حضرت شیخ کی بارگاہ جلال میں جھکا ہوا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا نظام الدین، سر اوپر اٹھاؤ۔ حضرت محبوب الہی نے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور ایک نعمت عظیم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی منتظر تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ایک خاص دستار باندھتے تھے اور یہ دستار وہ تھی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ بعض روایات کے مطابق یہ دستار حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے عطا ہوئی تھی۔ اس طرح دستار کو پیران چشت کے تبرکات میں نمایاں حیثیت حاصل تھی۔
جب حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم شیخ پر سر اٹھایا تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دستار کو کھول رہے تھے۔ پھر اہل دل کے لیے وہ منظر بڑا عجیب تھا جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عطا، حضرت قطب الدین کی بخشش اور حضرت بابا فرید کی عنایت حضرت نظام الدین اولیاء کے سر کی زینت بن گئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے دست مبارک سے وہ دستار ولایت حضرت نظام الدین اولیاء کے سر پر آراستہ کی۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا حضرت نظام الدین اولیاء کو مرحمت فرمایا اور پھر فرمایا کہ نظام الدین محمد 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فوراً حکم شیخ پر عمل پیرا ہوئے۔ پھر جب نماز ادا کر چکے تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، فرزند میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر حضرت بابا فرید نے تمام درویشوں کے سامنے حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے خصوصی دعا فرمائی، اے اللہ، نظام الدین محمد تجھ سے جو کچھ بھی مانگے اسے عطا فرما دے کہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ پھر جب حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اجودن سے رخصت ہونے لگے تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ نظام الدین محمد اپنا یہ خلافت نامہ ہانسی میں مولانا جوال الدین کو اور دہلی میں قاضی منتجب الدین کو دکھا دینا۔ قاضی منتجب الدین حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم المرتبت خلیفہ تھے۔ اس وقت قاضی صاحب پیر و مرشد کے حکم سے دہلی میں مقیم تھے اور بندگان خدا میں علم ظاہری و باطنی کی دولت تقسیم کر رہے تھے۔ مولانا جمال الدین سے مراد حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب امام اعظم ابو حنیفہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت شیخ جمال سے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان جذبات کو الفاظ میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شیخ جمال کی خاطر حضرت بابا فرید نے 12 سال تک ہانسی میں قیام فرمایا تھا۔ اپنے محبوب مرید کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جمال میرا جمال ہے۔ حضرت بابا فرید جب اپنے کسی مرید کو بھی خلافت نامہ عطا کرتے تو اس شخص کو تاکید فرما دیتے کہ ہانسی جا کر شیخ جمال الدین سے اس پر مہر لگوا لینا۔ اگر حضرت شیخ جمال ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ خلافت نامے پر دستخط کر دیتے اور مہر لگا دیتے تو وہ مستند سمجھا جاتا، اور اگر شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ مہر نہ لگاتے تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی اس خلافت نامے کو قبول نہیں فرماتے تھے اور صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ جمال کے چاک ہوئے کو ہم سی نہیں سکتے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب حضرت شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا خلافت نامہ اس کی بے ادبی اور غرور کے سبب چاک کر دیا تھا، اور پھر اس شخص نے حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہو کر شیخ جمال کی شکایت کی تھی، جواباً بابا فرید نے تمام اہل مجلس کے سامنے فرمایا تھا کہ جسے ہمارا جمال چاک کر دے اسے ہم نہیں سی سکتے۔ الغرض دولت عظیم سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں اجودن سے دہلی رخصت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اجودن سے ہانسی تشریف لائے اور حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خلافت نامہ دکھایا۔ شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور نہایت والہانہ انداز میں یہ شعر پڑھا، تمام جہانوں کے مالک کے لیے ہزار شکر ہے کہ گوہر اس شخص کے حوالے کر دیا جو گوہر شناس ہے۔ ہانسی میں چند روزہ قیام کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ بھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہی خیال پریشان کرتا رہا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا کرتے وقت قاضی منتجب الدین کے ساتھ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیوں نہیں لیا، حالانکہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی بھی تھے اور خلیفہ بھی۔ اس مسئلہ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ عقلی طور پر اس واقعہ کی ایک ہی توجہ سمجھ میں آئی تھی کہ شاید پیر و مرشد حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے ناراض ہیں، اور یہ خیال حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، کیونکہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں اور صحبتوں کے طفیل ہی حضرت محبوب الہی کو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ میسر آیا تھا۔ غرض اسی ذہنی کشمکش میں سفر تمام ہوا اور ایک جاں گداز خبر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی منتظر تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اجودن اور ہانسی کے درمیان میں تھے کہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سن کر حضرت محبوب الہی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ ایک طویل رفاقت تھی جو ختم ہو گئی، ایک رشتہ خاص تھا جو ٹوٹ گیا، ایک شہر علم تھا جو اجڑ گیا،
اور ایک درسگاہ محبت تھی جو خالی ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایصال ثواب کے لیے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی قبر پر حاضر ہوئے، پھر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ حضرت محبوب الہی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے اکثر آپ دیدہ ہو جاتے تھے، اور پھر نہایت رقت آمیز لہجے میں فرماتے تھے کہ اس شہر میں وہی اپنے محسن بھی تھے اور دوست بھی، وہی غم گسار بھی تھے اور رہنما بھی، علم و آگہی کا ایک روشن پیکر تھا جو موت کے گرد و غبار میں گم ہو گیا، زہد و تقویٰ کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا جو دست قضا نے ہم سے چھین لیا۔ اللہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہم دھوپ میں جلنے والوں کے لیے محبت کا ایک مضبوط سائبان تھے۔ پھر جب رنج و الم کی شدت کچھ کم ہوئی تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں یہ راز آیا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت نامہ عطا کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں فرمایا تھا کہ اسے نجیب الدین متوکل کو بھی دکھا لینا۔ یہ حضرت بابا فرید مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نور باطن کی عجیب مثال تھی۔